شروع کیا۔ راستے میں مجھے ایک بندہ ملا جو بغداد شہر سے آ رہا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا اور میں نے سلام کر کے اس سے پوچھا کہ آپ امام احمد بن حنبل کے بارے میں مجھے کچھ بتا سکتے ہیں؟ اس نے کہا نوجوان ان کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں تو عدلت سے چلا ہوں ان سے علم حاصل کرنے کے لیے۔ اس بندے نے ٹھنڈی سانس لی اور مجھے کہا کہ اے نوجوان تمہاری یہ تمنا پوری نہیں ہو سکتی۔ میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ بادشاہ وقت امام احمد بن حنبل سے کسی بات پہ ناراض ہو گیا ہے اور اس نے ان کو گھر میں نظر بند کر دیا ہے۔ نہ کوئی بندہ امام صاحب سے مل سکتا ہے نہ امام صاحب کسی بندے سے مل سکتے ہیں، لہذا اب تم ان سے علم حاصل نہیں کر سکتے۔ وقی الدین کہتے ہیں کہ میرے دل پہ چوٹ تو لگی، میں نے ہمت نہیں آ رہی، میں چل پڑا کہ اچھا پہنچتا تو ہوں شہر میں، اللہ کوئی صورت نکال دیں گے۔ شہر پہنچ کے ایک چھوٹی سی جگہ تھی، وہ میں نے کرائے پہ لے لی، اپنا سامان رکھا اور میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی شہر میں کہیں کوئی حدیث کا درس ہوتا تو ہوگا نا، اتنا بڑا شہر ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں، جامع مسجد میں یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث تھے جو جرح اور تعدیل کے امام سمجھے جاتے تھے، ان کا درس ہوتا ہے عصر کے بعد۔ بقی الدین کہتے ہیں کہ میں وہاں پہنچ گیا کہ چلو کسی محدث کا درس حدیث سنتا ہوں۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹی سی حدیث کی تلاوت کی اور اس کے بارے میں درس دیا، اور پھر لوگوں نے ان سے راویوں کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ وہ چونکہ اسماء و رجال کے فن میں امام تھے، ماہر تھے، ہر راوی کے حالات جانتے تھے، تو انہوں نے بتانا شروع کر دیا فلاں راوی ثقہ ہے، فلاں راوی ٹھیک نہیں ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے، فلاں ٹھیک۔ تو بقی الدین کہتے ہیں کہ جب انہوں نے ایک بندے کو جواب دے دیا نا تو میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور میں نے ان سے پوچھا جی کہ ہشام ابن عمار کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا وہ ہشام چادر والے؟ میں نے کہا ہاں وہی۔ انہوں نے کہا وہ اتنے ثقہ ہیں کہ ان کے چادر کے نیچے تکبر بھی آ جائے تو ان کی ثقافت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تم ان سے حدیث کی روایت کر سکتے ہو۔ جب انہوں نے مجھے جواب دیا تو میں نے پھر دوسرا سوال پوچھنا چاہا، مگر جو قریب لوگ بیٹھے تھے نا انہوں نے میرا کرتا پکڑ کے کھینچا اور کہا کہ بھائی یہاں کا دستور یہ ہے ایک دن میں ایک طالب علم ایک سوال پوچھ سکتا ہے، اگر ایک ہی سارے سوال پوچھے گا تو باقی طلباء کا کیا ہوگا؟ اب آپ نے ایک سوال پوچھ لیا، بیٹھ جائیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے رونا شروع کر دیا اور میں نے ان کو بتایا کہ دیکھو میں تو اتنی دور سے سفر کی مشقتیں اٹھا کے یہاں آیا ہوں اور مجھے اس ترتیب کا پتہ نہیں تھا، اگر پتہ ہوتا تو میں وہی سوال پوچھتا جو مجھے اصل پوچھنا تھا۔ لوگوں نے میرے اوپر ترس کھایا اور کہا کہ اچھا تم ایک سوال اور پوچھ لو۔ جب انہوں نے کہا نا کہ ایک سوال اور پوچھ لو تو میں نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ سے پوچھا آپ امام احمد بن حنبل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس سوال کو سن کے پورے مجمع پہ خاموشی طاری ہو گئی، سانپ سونگ گیا پورے مجمع۔ لوگ سمجھتے تھے کہ بادشاہ وقت ان سے ناراض ہے، اس نے نظر بند کیا ہوا ہے، اور مجمع میں ان کے بارے میں سوال پوچھنا تو اپنے آپ کو عذاب کو دعوت دینے کے معنی دینا۔ میری بات سن کے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ نے اپنا سر جھکا لیا، وہ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگے کہ امام احمد بن حنبل تو امام المسلمین ہے۔ جب یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ نے یہ کہا نا کہ امام احمد بن حنبل تو امام المسلمین ہے، میرے دل میں اور طلب بڑھ گئی کہ میں نے تو ان سے علم حاصل کر کے ہی رہنا ہے۔ مجلس ختم ہوئی تو میں نے ساتھ والے ایک بندے سے کہا بھائی مجھے امام احمد بن حنبل کا گھر دکھا دو۔ اس نے کہا نہ بھائی نہ، اگر پولیس کو شک ہو گیا نا تو تمہیں بھی کوڑے لگیں گے اور مجھے بھی لگیں گے، میں کیوں اپنے آپ کو تکلیف پہ ڈالوں؟
میں نے کہا یار مجھے اپنے ساتھ لے چلو، اور جب امام احمد بن حنبل کے گھر کے قریب سے گزرنا نا تو آنکھ کے اشارے سے بتا دینا کہ یہ دائیں طرف یا بائیں طرف امام احمد کا گھر ہے۔ میں اس گھر کے دروازے کو پہچان لوں گا، پھر میں جانوں میرا کام جانے، بس آپ آگے چلے جانا۔ اس پہ وہ بندہ تیار ہو گیا اور اس نے مجھے امام احمد بن حنبل کے گھر کا دروازہ دکھا دیا۔ اب میں اپنے کمرے میں آیا، ساری رات میں سوچتا رہا کہ میں امام احمد بن حنبل سے کیسے علم حاصل کر سکتا ہوں۔ کبھی کوئی ترتیب، کوئی ترکیب، مگر ذہن میں یہ بات آتی کہ اگر میں روزانہ جاؤں گا تو امام صاحب اول تو پڑھائیں گے نہیں، اور اگر پڑھا بھی دیں گے تو پولیس کو پتہ چل گیا تو پھر میں بھی جیل میں۔ اگلے دن میں صبح اٹھا تو میں نے اپنے گٹھلے کو کپڑے سے باندھ لیا تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ کوئی زخم ہے جس کی وجہ سے اس نے گھٹنا باندھا ہوا ہے، اور میں نے ایک سائل کی شکل اختیار کر لی، ہاتھ میں کٹوری پکڑ لی، اور جیسے سوالی سوال کرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے میں نے وہ شکل اپنا لی، وہ بھیس اپنا لیا اور بازار میں مانگنا شروع کر دیا۔ اب لوگ میری شکل کو دیکھتے تو میں 20 سال کا نوجوان تھا، اور ویسے دیکھتے تو میں لوگوں سے سوال کر رہا تھا۔ اس زمانے میں جو سائل تھے وہ روپیہ پیسہ روٹی نہیں مانگا کرتے تھے، ہاتھ پھیلا کر بس اتنا کہتے تھے اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اور لوگ سمجھ لیتے تھے کہ یہ حاجت مند ہے تو وہ کشکول میں کچھ نہ کچھ ڈال دیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اب میرے نوجوان چہرے کو دیکھ کے مجھے کوئی کچھ دینے کو تیار نہیں تھا، بلکہ کچھ لوگ مجھے گھور کے دیکھتے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، اتنی جوانی میں تم سوال کرتے پھرتے ہو۔ میں ان لوگوں کی گھوری ہوئی نظروں کو برداشت کرتا، ذلت کو برداشت کرتا، اور بازار میں مانگتا ہوا چلا جاتا۔ پھر ایسے وقت میں جب لوگوں کی آمد و رفت کم ہوتی ہے، میں امام احمد بن حنبل کی گلی میں داخل ہوا، اور میں نے امام احمد بن حنبل کے دروازے پہ جا کے بڑی دردناک آواز سے صدا لگائی، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میری آواز میں اتنا درد تھا کہ امام صاحب سمجھ گئے کہ یہ بہت کوئی ضرورت مند حاجت مند ہے، تو امام صاحب نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، اور ان کے ہاتھ میں کچھ پیسے تھے، سکے تھے جو وہ مجھے دینا چاہتے تھے۔ بقی الدین فرماتے ہیں کہ میں امام صاحب کے قریب گیا، اور میں نے جا کر کہا کہ حضرت میں مال کا طلبگار نہیں ہوں، میں علم کا طلبگار ہوں، اور میں نے تو آپ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے یہ بھکاری کا بھیس اپنایا ہے، ورنہ تو میں سنت کا متلاشی ہوں، مجھے آپ روزانہ پڑھا دیا کریں۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ نہ بھائی نہ، چلے جاؤ یہاں سے، اگر پولیس نے دیکھ لیا تو تمہیں بھی سزا ملے گی، مجھے بھی سزا ملے گی۔ تو میں نے کہا کہ حضرت میں اس طرح بھکاری کی شکل میں روزانہ ایک وقت آپ کے پاس آؤں گا، اور آپ یہی سکے لے کر دروازہ کھولا کرنا، اگر کوئی اور بندہ قریب ہے تو سکے ڈال دینا اور میں چلا جاؤں گا، اور کوئی بندہ نہیں ہے تو آپ مجھے کھڑے کھڑے 1-2 حدیثیں سنا دینا، میں ان کو زبانی یاد کر لیا کروں گا۔ میرا اور آپ کا پڑھنے پڑھانے کا یہی طریقہ ہے۔ پورا 1 سال میں بغداد کی گلیوں میں بھیک مانگنے کے بہانے امام احمد بن حنبل سے چند حدیثیں روزانہ سنا کرتا تھا اور یاد کر لیا کرتا تھا۔ اللہ کی شان دیکھیں، 1 سال کے بعد حاکم وقت مر گیا، جو نیا حاکم وقت بنا اس کو امام احمد بن حنبل سے عقیدت تھی، اس نے نظر بندی بھی ختم کر دی، اور امام احمد بن حنبل کا جو درس حدیث ہوتا تھا نا مسجد میں، جامع مسجد میں، وہ بھی شروع کروا دیا۔ بقی الدین کہتے ہیں کہ عصر کے بعد میں جامع مسجد میں گیا تو اتنا رش تھا، جگہ ہی نہیں ملتی تھی۔ بڑی کوشش کے باوجود میں امام احمد بن حنبل کے قریب تو نہ پہنچ سکا، بس ذرا دور کھڑا ہو گیا۔ تو امام صاحب کی نظر مجھ پر پڑی، تو امام صاحب نے مجمع کو کہا، اے مجمع کے لوگوں، اس نوجوان کو میرے پاس آنے دو، علم کا اصل طلبگار تو یہ ہے۔
اب آپ اندازہ لگائیے کیسی طلباء تھے جو علم حاصل کرنے کے لیے بھیک مانگنے کا بیس اپنایا کرتے تھے اور پھر استاد سے پڑھا کرتے تھے۔ عزیز طلباء، اللہ نے ہر بندے کے سامنے کچھ نہ کچھ رکھ دیا ہے، ہر بندے کے سامنے۔ کسی کے سامنے اللہ نے کپڑے کو رکھ دیا ہے، وہ کپڑے کو کاٹتا ہے پھر اس کو آپس میں سیتا ہے، ہم اس کو درزی کہتے ہیں۔ کسی کے سامنے اللہ نے لکڑی کو رکھ دیا ہے، وہ لکڑی کو کاٹتا ہے، آپس میں جوڑ کر فرنیچر بناتے ہیں، ہم اسے کارپینٹر کہتے ہیں۔ کسی کے سامنے اللہ نے اینٹ اور پتھر کو رکھ دیا ہے، وہ پتھروں کو جوڑتا چلا جاتا ہے، دیوار بنتی ہے، تو ہم اس کو میسن کہتے ہیں۔ کسی کے سامنے اللہ نے لوہے کو رکھ دیا ہے، وہ لوہے کے پرزے کھولتا ہے اور دوبارہ ان کو پھر کس دیتا ہے، اس کو مکینک کہتے ہیں۔ تو کسی کے سامنے اللہ نے کپڑا رکھا، کسی کے سامنے لکڑی رکھی، کسی کے سامنے پتھر رکھا، کسی کے سامنے لوہا رکھا۔ آپ کو خوش نصیب نوجوان ہیں کہ آپ کے سامنے اللہ نے اپنے قرآن کو اور محبوب کے فرمان کو رکھ دیا۔ آپ روزانہ صبح اٹھتے ہیں، اپنی گود میں قرآن مجید یا نبی رسام کے فرمان کو لے کر بیٹھتے ہیں اور اپنے استاد کے سامنے پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی خوش نصیبی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے علم کے طلبگار کہاں ہیں؟ تو جہاں اصحاب صفہ کھڑے ہوں گے، ائمہ فقہا کھڑے ہوں گے اور بڑے بڑے محدثین کھڑے ہوں گے، وہاں بقی الدین ابن مخلد بھی کھڑے ہوں گے۔ اللہ، میں نے علم حاصل کرنے کے لیے بھیک مانگی تھی 1 سال، اور وہیں پہ آپ طلباء بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور آپ اللہ کے سامنے یہ عرض کریں گے، یا اللہ، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ یہ ایسا وقت ہے کہ ہر بچہ کالج یونیورسٹی بھاگنے کے لیے ترس رہا ہوتا ہے۔ اب اس میں وہ نوجوان جو دین پڑھنے کے لیے اپنی زندگی کے وقت کو وقف کر دیں اور مسجد میں اپنا وقت گزاریں، یہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی بہت عزت افزائی فرمائیں گے۔ چنانچہ امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ قیامت دن اعلان کرے گا، علماء کہاں ہیں؟ علماء کہاں ہیں؟ تو امت کے جتنے بھی علماء ہوں گے، محدثین، فقہاء، سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے عرش کے قریب ہو جاؤ۔ یہ خربوں لوگ ہوں گے جو عرش کے قریب ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے علماء، یا معاشر العلماء، لم ادا علمی لأعذبکم، میں نے تمہارے سینے میں جو علم کو بھرا تھا وہ اس لیے نہیں بھرا تھا کہ آج میں تمہیں اس کے اوپر شرمندہ کروں یا عذاب دوں۔ جاؤ، تمہارا حساب لیتے مجھے شرم آتی ہے، تم بلا حساب جنت چلے جاؤ۔ اس دن پتہ چلے گا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کتنا نفع کا سودا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری زندگی طالب علم بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن طلباء کی قطار میں ہمیں کھڑا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مجھے بھی فرمایا گیا ہے کہ جو علماء طلباء ہیں ان کو اجازت حدیث دے دیں۔ بھئی سچی بات عرض کروں کہ میں اجازت حدیث دینے کی اہلیت نہیں رکھتا، لیکن الامر فوق الادب، اس کے تحت میں چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ سن لیجئے کہ میں نے اپنی زندگی میں علم استادوں سے حاصل کیا ہے، مگر باضابطہ کسی ایک مدرسے میں رہ کے حاصل نہیں کر سکا۔ حالات ہوتے ہیں۔ بچپن سے مجھے علم حاصل کرنے کا شوق تھا،
تو میں 2 مہینے کی چھٹیاں ہوئیں تو میرے بڑے بھائی جان اسکول ٹیچر تھے، انہوں نے مجھے مومن پورہ مسجد میں ایک مدرسہ تھا، تعلیم القرآن اس کا نام تھا، وہاں جا کے حفظ کی کلاس میں بٹھا دیا اور میں نے قرآن پاک یاد کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ 2 مہینے کی چھٹیوں کے دوران میں نے 6 پارے قرآن مجید یاد کر لیا۔ میرے استاد مجھ سے بڑے خوش تھے اور وہ کہتے تھے تم بہت جلدی پورا قرآن پاک یاد کر جاؤ گے، اور میرا بھی ڈریم تھا کہ میں قرآن پاک یاد کروں۔ جب چھٹیاں ختم ہوئیں تو اگلے دن میں مدرسے جانا چاہتا تھا تو بھائی نے روک لیا، اس نے کہا کہ اسکول جانا ہے۔ میں نے بہت واویلا کیا، لیکن وہ بڑے بھائی تھے، زبردستی اسکول لے گئے۔ پھر شام کو میں نے امی کے سامنے رونا دھونا کیا کہ میں نے اسکول نہیں پڑھنا، میں نے تو مدرسے میں پڑھنا ہے۔ تو امی نے بھائی کو کہا کہ یہ مدرسے پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو پڑھنے دو۔ ان کا امی یہ اسکول پڑھے گا اور شام کو جب واپس آئے گا نا تو پھر یہ اسلامیات کا مضمون سمجھ کے دین کا علم بھی پڑھ لے۔ میں نے روکا تو نہیں ہے، میں نے کہا بھائی مجھے کون پڑھائے گا، ان کا استاد کا انتظام میں کر دوں گا۔ چنانچہ ہمارے شہر کے ایک بڑے مفتی تھے، مفتی ولی اللہ صاحب، مفتی اعظم جھنگ کہلاتے تھے، وہ بھائی جان کے دوست تھے۔ تو بھائی جان نے انہیں جا کے کہا کہ میرا بھائی علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو آپ میرے بھائی کو پڑھا دیا کریں، وہ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ ان کا بہت اچھا۔ چنانچہ انہوں نے مجھے فارسی پندنامہ کی کتاب شروع کروائی، پھر گلستہ بوستہ پڑھائی، پھر مالا بدہ من پڑھائی، شرح میں تعامل تک میں نے ساری کتابیں ان مفتی صاحب سے پڑھی۔ پھر اس کے بعد اسکول سے آگے کالج یونیورسٹی کی طرف چلے گئے تو تعلیمی سلسلہ درمیان میں منقطع ہو گیا۔ اس دوران ہم نے پھر ایک عالم تھے، ان سے تفسیر کا مضمون پڑھا اور انہوں نے الحمد سے لے کے والناس تک ایک ایک رکوع روزانہ کر کے ہمیں تفسیر پڑھائی۔ ان کا نام تھا مولانا خلیل احمد صاحب۔ ہم 15-20 کالج کے طلباء تھے، صبح فجر کی نماز وہاں پڑھا کرتے تھے اور وہ ہمیں درس تفسیر دیا کرتے تھے۔ پھر جب یونیورسٹی میں میرا داخلہ ہوا نا، یونیورسٹی لاہور میں، تو داخلے سے فارغ ہونے کے بعد میرے دل میں شوق تھا کہ میں کوئی مدرسہ ڈھونڈوں تاکہ وہاں پڑھ لیا کروں۔ تو یونیورسٹی کے بالکل ساتھ ایک محلہ ہے، اس کا نام ہے بیگم پورہ۔ اس بیگم پورہ محلہ میں ایک مدرسہ تھا، اس کا نام تھا ضیاء العلوم۔ چترال کے علماء تھے جو ان کے ناظم تھے، محتمم تھے، مفتی تھے۔ میں ان کے پاس گیا اور میں نے انہیں بتایا جی کہ میں اس یونیورسٹی کا طالب علم ہوں اور میں شام کو کچھ وقت کے لیے مدرسے میں آ جایا کروں گا اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں علم حاصل کروں، تو آپ علماء کو حکم دے دیں کہ وہ مجھے ٹائم دے دیا کریں۔ محتمم صاحب بڑے خوش ہو گئے کہ انجینئر یونیورسٹی کا ایک طالب علم ہمارے مدرسے میں علم پڑھنے کے لیے آ رہا ہے۔ بہرحال انہوں نے استادوں کو حکم لگا دیا اور میں شام کو جب جاتا تو مختلف استادوں سے مختلف کتابیں پڑھا کرتا تھا۔ ساری کتابیں الحمدللہ میں نے مدرسے میں پرائیویٹ طور پر استادوں سے پڑھی، بس اتنا فرق ہے کہ میں نے امتحان نہیں دیا۔ اس زمانے میں وفاق المدارس نیا نیا بنا تھا اور امتحان دینے کا اتنا رواج عام نہیں تھا۔ میں نے اپنے استاد سے پوچھا بھی صحیح، استاد جی وفاق المدارس کا امتحان ہوتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی درخواست دے دوں، میں بھی امتحان دوں گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم بھی وفاق کے نہیں پڑھے ہوئے، استادوں سے پڑھے ہیں، تمہیں علم چاہیے یا علم کا کاغذ ڈگری چاہیے؟ میں نے کہا جی علم چاہیے۔ کہنے لگا بس پھر پڑھو۔ میں نے کہا استاد جی وہ جو ڈگری مل جاتی ہے نا تو ذرا اچھی ہوتی ہے۔ تو میرے استاد نے مجھے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جنہوں نے وفاق بنایا ہے وہ کس وفاق کے تحت پڑے ہوئے ہیں؟ تو میں خاموش ہو گیا۔ اس مجبوری سے میں امتحان نہ دے سکا۔ اگر استاد جی مجھے اجازت دے دیتے
اور میں امتحان دے دیتا تو میں تو یونیورسٹی میں پوزیشن لینے والا لڑکا تھا. وفاق کے امتحان کو پاس کرنا کوئی مشکل نہیں تھا میرے لیے، مگر وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہو. بخاری شریف میں نے حضرت مولانا محمد جعفر دامت برکاتہم سے پڑھی. حافظ القرآن بھی ہیں اور حافظ البخاری بھی ہیں. پوری بخاری شریف ان کو زبانی یاد ہے، من الابتداء الی الانتہاء متن و روایہ کلو. عام ہر وقت کے استاد میرے ہیں ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم. وہ میرے بچوں کے بھی استاد ہیں، میرے بھی استاد ہیں، اور ہمارے مدرسے کے شیخ الحدیث بھی ہیں. میں جب بھی کوئی بیان تیار کرتا ہوں تو میں تیار کر کے ان کو پہلے دکھاتا ہوں. وہ کچھ ترمیم وغیرہ کر دیتے ہیں تو اس کے حساب سے کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں بیان کرتا ہوں. اور زندگی میں کوئی مسئلہ بھی مجھے پیش آتا ہے نہ کہیں بھی ہوں تو میں فون کر کے ان سے مسئلہ پوچھتا ہوں اور اس کے مطابق آگے زندگی گزارتا ہوں. تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے دین کا علم عطا کیا. پھر اس کے بعد 2 مدارس سے مجھے اعزازی ڈگری بھی مل گئی. ایک جامعہ رحمانیہ ہے جہانیہ منڈی میں مدرسہ ہے. وہ حضرات مجھے اکثر بخاری شریف کے اختتامی حدیث پڑھانے کے لیے بلایا کرتے تھے. میں ہر سال چلا جاتا تھا اور درس دے کے واپس آ جاتا تھا. ایک دن محتمم صاحب مجھے کہنے لگے حضرت آج آپ نے درس کے بعد جانا نہیں. میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے کہ ہم نے آپ کی دستار بندی کروانی ہے. میں نے کہا استاد جی دستار بندی کس خوشی میں؟ آپ دین کا کام کر رہے ہیں تو شورا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنے مدرسے کی طرف سے آپ کو اعزازی ڈگری دے دیں. تو میں نے کہا استاد جی یہ تو جھوٹ نہیں ہو جائے گا، میں تو یہاں کوئی نہیں پڑھتا. تو انہوں نے اپنا ہاتھ رجسٹر نکال کے دکھایا کہ اس سال جب داخلے ہوئے تو میں نے سب سے پہلے آپ کا نام طلباء میں لکھ لیا اور پورا سال آپ دین کا کام کرتے رہے، میں آپ کی حاضریاں لگاتا رہا. اب چونکہ طلباء میں آپ کا نام شامل ہے اور شورا نے اجازت دے دی تو ہم آپ کو اعزازی ڈگری دے سکتے ہیں. انہوں نے ڈگری بھی دی مجمع میں اور دستار بندی بھی کروا دی. میں اپنے لیے اس کو اعزاز سمجھتا ہوں. پھر اس کے بعد ملتان میں قاسم العلوم مدرسہ ہے جہاں حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث تھے. ان کے محتمم صاحب مجھے ملے اور انہوں نے بھی قاسم العلوم کی طرف سے ایک اعزازی سند جاری کر دی. تو اللہ نے 2 مدارس سے اعزازی سند بھی عطا کر دی. یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے. باقی رہ گئی بات حدیث کی سند کی، تو الحمدللہ 4 سندیں ایسی ہیں جو بہت عالی ہیں اور اللہ نے وہ بھی عطا فرما لی. ان کی تفصیل میں بتا دیتا ہوں چونکہ ہمارے اساتذہ جب سند کی اجازت دیتے تھے تو اپنے استادوں کے بارے میں بتایا کرتے تھے. ایک سند مجھے ملی جب میں دیوبند حاضر ہوا. دارالعلوم دیوبند وقف کے استاد تھے حضرت مولانا محمد سالم قاسمی مفتی طیب رحمۃ اللہ علیہ کے قاری من طیب رحمۃ اللہ کے صاحبزادے. وہ دارالعلوم کے محتمم بھی بہت عرصہ رہے اور بڑے عالم تھے. انہوں نے اپنے گھر دعوت کے لیے بلایا، ہم حاضر ہو گئے. جب کھانا کھا لیا وہ مجھے فرمان لگے حضرت آپ میرے ساتھ آئیں. تو میں ان کے ساتھ گیا. وہ مجھے گھر کے کمرے میں لے گئے اور چارپائی پر کہنے لگے جی یہاں چارپائی پہ بیٹھے. میں بیٹھ گیا. مجھے پوچھنے لگے پیر صاحب میں نے آپ کو یہاں کیوں لا کر بٹھایا ہے؟ میں نے مذاق میں کہا کہ حضرت میں ان پیروں میں سے نہیں ہوں کہ جن کی بلیاں بھی علم غیب جانتی ہیں، تو مجھے تو نہیں پتا آپ نے کیوں بٹھایا ہے. کہنے لگے کہ یہ کمرہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور یہ چارپائی ان کی چارپائی تھی اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں آپ کو یہاں بٹھا کے حدیث کی اجازت دوں. چنانچہ انہوں نے حدیث کی اجازت دی. کیونکہ ان کی سند بہت عالی تھی تو اللہ نے ایک سند یہ بھی عطا فرمایا. دوسری سند کا واقعہ اور بھی عجیب ہے. ایک سال یاد نہیں مجھے کون سا سال تھا، حج کے بعد ہم مکہ مکرمہ میں رکے ہوئے تھے انتظار میں. حرم میں عصر کی نماز پڑھنے کے بعد
میں نے دیکھا کہ ایک بالکل پتلے سے بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ، اور وہ ایک جگہ بیٹھے اور ان کے گرد طلباء حلقہ بنا کر بیٹھ گئے۔ یہ جو عربی مدارس کے طلباء ہوتے ہیں نا، ان کی کتابوں کو دیکھ کے فوراً اندازہ ہو جاتا ہے، سکولوں کالجوں کی کتابوں کا سائز اور ہوتا ہے اور ان کتابوں کا سائز کوئی ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ عربی علوم کے طلباء ہیں اور ایک بزرگ کے گرد بیٹھ گئے ہیں، تو یہ کوئی بڑے بزرگ ہوگا۔ چنانچہ ایک طالب علم نے بخاری شریف کی پہلی حدیث کی تلاوت کی اور ان بزرگوں نے ان سب کو اجازت حدیث دے دی۔ میرے دل میں بات آئی کہ جو عالم حرم میں بیٹھ کے حدیث کی اجازت دے رہے ہیں وہ تو کوئی بڑی نسبت رکھنے والے ہوں گے۔ تو میں نے ان کے جو ایک خادم تھے نا، ان سے پوچھا یہ بزرگ کون ہے؟ اس نے کہا جی ان کا نام ہے مولانا احمد علی، ہیں انڈیا کے، مگر زندگی ان کی یو کے میں گزری ہے، اور ان کی حدیث کی سند اتنی عالی ہے کہ پاکستان کے بڑے بڑے علماء ان سے حدیث کی اجازت کے لیے آتے ہیں۔ میں نے کہا مثلاً، کہنے لگا مثلاً مفتی تقی عثمانی صاحب۔ وہ تو نام سن کے ہی میں خوش ہو گیا کہ جب شیخ الاسلام جیسی شخصیت ان کے پاس حدیث کی سند کے لیے گئی، اس کا مطلب ہے کہ بڑی عالی سند ہوگی۔ تو میں نے اس خادم سے کہا کہ بھئی کیا مجھے حدیث کی سند مل سکتی ہے، اجازت مل سکتی ہے؟ کہنے لگا جی آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام ہے ذوالفقار احمد نقشبندی۔ اللہ کی شان دیکھیں جی کہ اس نے جیسے ہی نام سنا نا، اس نے وہیں سے ان عالم کو آواز دی، حضرت حضرت حضرت۔ پوچھا بھئی کیا معاملہ ہے، کیوں اتنی دور سے آواز دے رہے ہو؟ کہنے لگا حضرت وہ آپ نے میرے ذمہ لگایا تھا نا کہ حج کے سفر میں اگر اس سے ملاقات ہو جائے تو میری ملاقات ضرور کروانا، وہ یہ ہے۔ یہ سن کے وہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہو گئے۔ خیر میں بھی آگے گیا، میں نے ان کے ماتھے کو بوسہ دیا، ملاقات ہوئی۔ میں نے انہیں کہا کہ حضرت میرے دل میں تمنا ہے کہ آپ مجھے حدیث کی اجازت دے دیں۔ انہوں نے آگے سے کہا کہ میں حج کے سفر پہ جب چلنے لگا تھا تو میں نے اپنے گھر سے نیت کی تھی اگر حج کے سفر میں آپ سے ملاقات ہو گئی تو میں آپ کے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھوں گا، کیونکہ میری نیت پہلے کی تھی، پہلے آپ میری بات پوری کر دیں، پھر اس کے بعد میں آپ کی تمنا پوری کر دیں۔ لو جی، پھر وہی حرم میں بیٹھ کے میں نے ان کو توبہ کے کلمات پڑھائے اور اس کے بعد انہوں نے حدیث کی اجازت دی۔ ان کی حدیث کی جو سند ہے نا، وہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ کے واسطے سے بہت مختصر بنتی ہے۔ ہم نے بعد میں اندازہ لگایا کہ مولانا سالم قاسمی رحمۃ اللہ کی سند سے وہ زیادہ اقرب تھی، زیادہ قریب تھی۔ پھر ایک مرتبہ مجھے ترکی جانے کا موقع ملا۔ کسی نے مجھے بتایا جی کہ علامہ زاہد القوصری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک آخری شاگرد ہیں جو اس وقت زندہ ہیں، پوری دنیا میں اور کوئی شاگرد زندہ نہیں۔ اور علامہ زاہد القوصری رحمۃ اللہ وہ عالم تھے جنہوں نے وکیل احناف کا کام کیا، فقہ حنفیہ پہ بہت اچھی کتابیں انہوں نے لکھی، اور عرب علماء بھی ان کے علم کو مانتے تھے۔ تو ہمارے دل میں شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی ان سے ملیں۔ ان کا نام تھا شیخ امین۔ مجھے پتہ چلا جی کہ وہ بیمار ہیں اور حکومت نے 5-6 ڈاکٹروں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ جو ہر وقت ان کے ساتھ رہیں اور ان کی صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ اب وہ قومی ورثہ میں شامل ہو گئے ہیں، وہ قوم کا سرمایہ ہے، ایک بندہ نہیں ہے، قوم کا سرمایہ ہے۔ دنیا میں ایسا بندہ کہیں ہے نہیں۔ تو وہ تو اپنے گھر میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور صرف جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جامع مسجد میں آتے ہیں۔ جمعہ میں 2 دن باقی تھے، ہم نے وہ 2 دن خوب اللہ کے سامنے رونا دھونا کیا، دعائیں مانگی کہ یا اللہ آپ آسان فرما دیں، ہم ان سے ملیں اور وہ ہمیں حدیث کی اجازت دے دیں۔ اس دوران کسی نے مجھے بتایا کہ جی ان کے بارے میں مفتی ابو لبابہ صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، یہ بڑی مشکل سے اجازت دیتے ہیں۔ اکثر وہ یہ کہتے ہیں کہ جس نے حدیث کی اجازت لینی ہے وہ 10-15 دن میرے ساتھ رہے
میری باتوں میں مجلس میں بیٹھے پھر میں اسے اجازت دوں گا، ویسے اجازت نہیں دیتے۔ اب ہمارا دل ڈرے بھی صحیح اور ہم دعا بھی مانگیں اور یہ سوچیں کہ بھی اللہ کے لیے تو مشکل نہیں ہے نا۔ اللہ کی شان جی جمعہ کا دن